وعلیکم السلام. کیا یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ. ماشاء اللہ. ہاں جی ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کولوں منگ بندیا ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੋਵੇ. ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਬੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੋਵੇ. ਦੇਂਦਾ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ. ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਏ. ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਬੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਏ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਏ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਏ. ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਏ ਲੋਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਏ. ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਏ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਏ. ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਏ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਏ. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਫੱਬਦਾ ਏ. ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਬੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੋਵੇ. ਦੇਂਦਾ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ. ماشاء اللہ. بہت اچھی نعت. لو جی شروع کریں. جلدی کریں. جی جی کریں شروع کریں. نہیں باب تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. السلام علیکم. ہلو جی 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 باب و اوقات النہی نماز کے لیے ممنوع اوقات کا بیان. یہ پہلی فصل. نہیں نہیں لفظ صحیح پڑھے. حمزہ وصل ہے. عبداللہ بن نہیں غلط پڑھ رہے ہیں آپ. لا نہیں رہنے دیں آپ پڑھیں گے. تیاری کیا کریں نا ایسے تو نہ کریں. یا تو ہے ہی نہیں. ان ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں لا یتحرا. چلیں جی اچھا آپ پڑھیں اور کو پڑھیں.
الفصل الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحرى أحدكم تحرا یا تحرا، نہ تلاش کرے ایک تمہارا فيصلي عند طلوع الشمس آگے پڑھے، ولا عند غروبها پس وہ نماز پڑھے طلوع آفتاب اور نہ غروب آفتاب کے وقت۔ وفي رواية قال إذا طلع حاجب الشمس جب نکل آئے سورج کا کنارہ فدعوا الصلاة نماز چھوڑ دو حتى تبرز یہاں تک کہ وہ سورج تبرزہ ظاہر ہو جائے۔ فإذا غاب حاجب الشمس جب غائب ہو جائے سورج کا کنارہ فدعوا الصلاة نماز چھوڑ دو حتى تغيب یہاں تک کہ وہ سورج غائب ہو جائے۔ ولا تحينوا بصلاتكم اور نہ وقت مقرر کرو، وقت کا تعین کرو اپنے نماز کے لیے طلوع الشمس ولا غروبها طلوع آفتاب اور نہ غروب آفتاب کے وقت، فإنها تطلع بين قرني الشيطان کیونکہ وہ نکلتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ قرنین تھے نا، تھا اصل میں، تو اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون حذف ہو گیا۔ متفق علیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی گروپ کے اندر بھی ایک ایک حدیث ضرور عبارت پڑھے، لیکن تیاری کر کے آیا کرے۔ جی وعن عقبۃ بن عامر قال ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ 3 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے ینہانا ان نصلی فیہن کہ ہم ان میں نماز پڑھیں او نقبر فیہن موتانا، اچھا، یا ہم ان میں دفن کریں اپنے مردوں کو، یعنی مردوں کو دفن بھی نہیں کرنا قبرستان میں زوال کے وقت۔ حین تطلع الشمس بازغۃ، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں۔ یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج چمکتا ہوا، ہاں حتیٰ ترتفیہ، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، ہاں وحین یقوم، اور جب کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے والا ظہیرتی، سائے کے برابر، دوپہر کے وقت، دوپہر یعنی دوپہر کے وقت بھی مردوں کو دفن نہیں کرنا۔ سن لیں ضروری مسئلے، حتیٰ تمیل الشمس، یہاں تک کہ سورج جھک جائے، وحین تزیف الشمس للغروب، اور جس وقت سورج میل ہو رہا ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے اس وقت بھی دفن نہیں کرنا، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ آپ کو پہلے پتہ ہے اس مسئلے کا؟ چلیں آج تو پتہ چل گیا نا، حدیث پڑھنے سے پتہ چل۔ ہاں جی، اچھا جی، ماشاءاللہ، چلیں آج ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے۔ بہت شکریہ جی، عبارت پڑھا کریں، آپ سب پڑھا کریں۔ جی آگے چلیں۔ رواہ مسلم، چلیں، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم۔ وعن عمرو بن عبسۃ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں۔ فقدمت المدینہ، راوی کہتا ہے میں بھی مدینہ میں آیا، فدخلت علیہ، میں آپ کے پاس آیا، فقلت اخبرنی عن الصلاۃ، میں نے کہا مجھے بتائیے نماز کے بارے میں۔ فقال صلی صلاۃ الصبح، آپ نے فرمایا پڑھ نماز صبح کی، ثم اکثر عن الصلاۃ، پھر رک جا نماز پڑھنے سے، حین تطلع بین قرنی الشیطان، ہینا تطلع بین قرنی الشیطان، کب تک رکا رہے؟ جب وہ سورج نکلتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، وحین اذ یسجد لها الکفار، اور اس وقت یسجدو لها الکفار، سجدہ کرتے ہیں سورج کو کافر۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو مجوسی لوگ اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ثم صلی، دیکھیں لوگ کیسے ہیں، کچھ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ درختوں کو، اور کچھ چاند کو، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔
ثم صلی فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ. پھر نماز پڑھ، کیونکہ نماز مشہودۃ محظورۃ، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حتیٰ یستقل الظل بالرمح. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی وہ سجدہ کرتے ہیں کافر؟ اس کو مجوسی؟ یہ لوگ قیامت تک ہیں، مجوسی لوگ ہیں. سلمان فارسی بھی پہلے مجوسی تھے نا. ہاں جی. ثم اکثر عن الصلاة پھر رکا رہے نماز سے. فإن حینئذ تسجر جہنم. آپ لفظ چھوڑ دیے پیچھے، ترجمہ نہیں ہوا. حتیٰ یستقل الظل بالرمح. یہاں تک کہ سایہ نیزے کے سر پر آ جائے. یستقل الظل بالرمح. ثم اکثر عن الصلاة. پھر رک جا، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا دوپہر کا، پھر رکا رہے نماز پڑھنے سے. فإن حینئذ تسجر جہنم. اللہ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے. جی. فإذا اقبل الفیء فصلی. جب سایہ آ جائے تو پھر نماز پڑھ، فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ. کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حتیٰ تصلی العصر. یہاں تک کہ تو نماز پڑھے عصر کی. ثم اکثر عن الصلاة. عصر کے بعد پھر رکا رہے نماز پڑھنے سے. حتیٰ تغرب الشمس. یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. فإنها تغرب بین قرنی الشیطان. وہ غروب ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان. وحینئذ یسجد لها الکفار. اور اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں کافر لوگ. قال قلت یا نبی اللہ فالوضوء حدثنی عنہ. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بھی بتا دیجئے. قال ما منکم رجل یقرب وضوءہ. آپ نے فرمایا نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی یقرب وضوءہ، جو قریب کرے اپنے وضو کا پانی. واؤ کے فتح کے ساتھ پڑھنا ہے، وضوءہ. فیمزمز ویستنشق. کولی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے. وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو کہے وہ لڑکوں کے پاس چلا جائے، سامنے بیٹھا ہوا ہے. فیستنصر الا خرت خطایا بس وجہہ. پیچھے پڑے، فیستنصر. پیچھے پڑے. فیمزمز ویستنشق فیستنصر ہاں، کولی کرے، ناک میں پانی چڑھائے اور ناک چھڑکے. الا خرت، مگر گر جاتی ہیں اس کی خطایا وجہہ وفیہ. خطایا وجہ، بس اس کے چہرے کی غلطیاں. وفی ہے، اور اس روایت میں وخیاشیمہ. وخیاشی میں، یعنی خطایا خیاشی، خیشوم کی جمع، اس کے ناک کی غلطیاں. نک دے گناہ میں چڑھ جاندے نے وضو کرن نال. ثم اذا غسل وجہہ پھر جب وہ دھوتا ہے اپنا چہرہ کما امرہ اللہ جیسے اللہ نے حکم دیا، الا خرت خطایا وجہہ مگر گر جاتی ہیں اس کے چہرے کی خطائیں من اطراف لحیتہ اس کی داڑھی کے کناروں سے مع الماء. پانی کے ساتھ. ثم یغسل یدیہ الی المرفقین پھر دھوتا ہے اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک، الا خرت خطایا یدیہ من الاناملہ. مگر گر جاتے ہیں اس کی ہاتھوں کی غلطیاں اس کی انگلیوں سے. انامل، انملہ کی جمع انامل، مع الماء. پانی کے ساتھ. ثم یمسح راسہ الا خرت خطایا راسہ. پھر وہ مسح کرتا ہے اپنے سر کا، مگر گر جاتی ہیں اس کے سر کی غلطیاں من اطراف شعرہ مع الماء. پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے کناروں سے. ٹھیک ہے، ثم یغسل. اطراف سے. ہاں جی. ایک ایک بال کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کے ایک ایک بال کے. ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین. پھر وہ دھوئے اپنے پاؤں، کعبین کا معنی کیا ہے؟ ٹخنوں تک. الا خرت خطایا رجلیہ من اناملہ. انامل بنا انگلیاں. چلے چلے. مع الماء. فإن هو قام فصلى. اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، ومجدہ بالذی هو له اہل. اللہ اس کی بزرگی بیان کرے
جو اس کے شیان شان ہے، وفرغ قلبہ للہ، اللہ، اور خالی کر دے اپنا دل اللہ کے لیے، بس اس کے دل میں صرف اللہ ہو، اللہ 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 اللہ، اور کچھ نہ ہو، الا انصرف من خطیئتہ، مگر وہ پھرتا ہے اپنی غلطیوں سے، کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، ہاں جیسے جنائے اس کو اس کی ماں نے۔ وہ وضو کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، گناہوں اور خطاؤں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ رواہ مسلم۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، ٹھنڈ پہ گئی، ٹھنڈ دی سن کے۔ وعن ابی سعید وضو اچھی طرح کیا کرے ایسے ہی۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ابو صلی اللہ سعید علیہ وسلم خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا صلاۃ بعد الصبح صبحوں کے بعد یعنی فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج چھپ جائے۔ متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ وعن قریب ان ابن عباس والمسور ابن مخرمۃ وعبد الرحمن ابن قریب کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اظہر، ان تینوں نے بھیجا۔ ارسلوہ الی عائشہ، کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا ان تینوں نے؟ پھر حدیث پڑھیں دوبارہ۔ ان قریب ان ابن عباس والمسور ابن مخرمۃ وعبد الرحمن ابن الازہر ارسلوہ، قریب کو بھیجا، عبد الرحمن بن اظہر نے، مسور بن مخرمہ نے اور عبداللہ بن عباس نے کس کو بھیجا؟ قریب قریب کو بھیجا۔ الی عائشہ، کس کے پاس بھیجا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ کے پاس۔ عائشہ کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ ہماری ماں سب سے بڑی فقیہہ تھی، سب سے زیادہ حدیث امی عائشہ کو یاد تھی، اس لیے ان کے پاس بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس خود اتنا بڑا مفسر قرآن ہے، لیکن کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ امی جی کے پاس۔ فقالوا اقرأ علیہ السلام، ہائے، انہوں نے کہا امی جی کو ہمارا سلام کہنا۔ وسلها عن الرکعتین بعد العصر، اور امی جی سے سوال کرنا ان 2 رکعتوں کے بارے میں جو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ قال فدخلت علی عائشہ، قریب کہتے ہیں میں عائشہ کے پاس آیا، یعنی لوگ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا پوچھئے یہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ قال فدخلت علی عائشہ فبلغتها ما ارسلونی، قریب کہتے ہیں میں عائشہ کے پاس آیا اور میں نے ان تینوں صحبان کا پیغام پہنچایا۔ فقالت سل ام سلمۃ، اللہ، عائشہ نے کیا کہا؟ پوچھئے ام سلمہ سے، یعنی کتنا پیار ہے آپس میں سوکنوں کا، جائیں ام سلمہ کے پاس، ان سے پوچھیں۔ فخرجت الیہم، میں گیا ام سلمہ کے پاس۔ فردونی الی ام سلمۃ، ہاں نہیں پیچھے پڑے۔ فقالت سل ام سلمۃ فخرجت الیہم فردونی، اچھا میں دوبارہ گیا ان کے پاس، میں دوبارہ گیا ان تینوں کے پاس، یہ حضرت عائشہ مجھے کہتی ہے کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ، جو عائشہ کہہ رہی ہے وہ کرو، ٹھیک ہے، اپنی مرضی نہیں کی، سیدھا نہیں گیا، میں دوبارہ آیا ان تینوں کے پاس پوچھنے کے لیے۔ فقالت ام سلمۃ پیچھے پڑے۔ فردونی الی ام سلمۃ، تو انہوں نے مجھے لٹایا، بھیجا ام سلمہ کی طرف۔ فقالت ام سلمۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی اسلام کو سنا ینہا عنہما، آپ ان دونوں رکعتوں سے منع کرتے تھے کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، کیونکہ عصر کے بعد نماز کوئی نہیں غروب آفتاب تک۔ ثم رأیتہ یصلیہما، پھر میں نے آپ کو دیکھا آپ خود بھی پڑھتے تھے، مجھے منع کرتے تھے، خود پڑھتے تھے۔ ثم دخل فارسلت الیہ الجاریۃ، پھر آپ گھر آئے تو میں نے بھیجا آپ کی طرف ایک لونڈی کو،
फ़कुल्तु कूली लहू तक़ूलु उम्मु सलमता। मैंने कहा तू कहे आपके लिए कि कहती है उम्मे सलमा, या रसूल ऐ अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समेतुका तन्हा अन हातैनि रकातैनि मैंने आपको सुना आप तो मना फरमाते हैं इन दोनों रक्तों से, व राका तुसल्लीहिमा। और मैं आपको देखती हूँ आप खुद पढ़ते हैं। काला या इब्ना ताबी उमैया आपने फरमाया अबू उमैया की बेटी, सअलती अन रकातैनि बादल असरी। तूने मुझसे पूछा दो रकतों के बारे में जो असर के बाद पढ़ी जाती हैं। व इन्नहु अतानी नासुन उसकी वजह ये है कि अतानी मेरे पास आए कुछ लोग, मिन अब्दिल कैसी अब्द कैस के कुछ लोग, अब्द कैस के कुछ लोग फशगलूनी अन रकातैनि लतैनि। फशगलूनी अनिरकातैन लतैन, उन दोनों ने मुझे मशगूल, उन्होंने मुझे मशगूल कर दिया इन दोनों रक्तों से बाद ज़ुहरी जो ज़ोर के बाद पढ़ी जाती है, ज़ोर के बाद। फ़हुमा हातानी। बस वो दोनों ये हैं, वो दोनों ये रखते हैं, वो ज़ोर की रखते हैं। मैंने पढ़नी थी, कुछ लोग आ गए, मैं उनके दरमियान बैठ गया, बैठे बैठे टाइम गुजर गया, असर हो गई, असर के बाद पढ़ी गई। अब मैं वो दो रखते पढ़ रहा हूँ, वो दो रखते हैं ज़ोर के बाद वाली। आ गया मसला? ठीक है, आगे चले। अल-फ़स्लुस्सानी। लो जी दूसरी फसल, माशाअल्लाह। अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम अन कैस इब्न अमरिन। मोहम्मद बिन इब्राहीम से, वो किससे? कैस बिन अमर से। वकाल रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, अमर की वाय। काल रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजुलन युसल्ली बाद सलाति सुबही। नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा जो फजर के बाद नमाज पढ़ रहा था। रकातैनी। क्या, फ़काल कितने रखते पढ़ रहा था? दो दो रखते फजर के बाद। फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातु सुबही रकातैनी रकातैनी। फजर की नमाज तो दो रखते हैं, दो रखते हैं। फ़काल रजुलु इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनी लातैनी। हाँ, मैंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ी वो दो रखते हैं जो पहले पढ़ी जाती हैं फजर से पहले। क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमा। तो मैं वो दोनों रखते पढ़ रहा हूँ, सुनते हैं मुअक्कदा। अल-आन फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खामोश हो गए। रवाहु अबू दाऊद वरवत तिर्मिज़ी नहवहु वक़ाल इस्नादु हाज़िल हदीस लैसा बिमुत्तसिलिन। इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है। लिअन्ना मुहम्मद इब्न इब्राहीम लम यस्मअ मिन कैस इब्न अमरिन। क्योंकि मोहम्मद बिन इब्राहीम ने कैस बिन अमर से हदीस नहीं सुनी। वफ़ी शरह सुन्नती व नसख़ल मसाबीह अन कैस व नुस्ख़िल मसाबी, शरह सुन्ना और मसाबी के नुस्खों में अन कैस इब्न कहदिन नहवहु। कैस बिन कहद है, व अमर है या कहद है, इसी तरह। तो मसला वाज़ेह हो गया। अगर आपकी पहली दो सुन्नतें रह गई हैं, जमात खड़ी हो गई है, आप नमाज के साथ मिल जाएं, बाद में सलाम फेरने के बाद आप वो अपनी मतलब जो रही हुई दो रखते हैं, हाँ जी, वो आप पढ़ सकते हैं। वान ज़ुबैर इब्न मोतिमिन अन्न नबिय काला या बनी अब्द मनाफिन। जुबैर बिन मुतिम कहते हैं नबी इस्लाम ने फरमाया, ओ बनी अब्द मनाफ, ला तमनऊ अहदन ताफ़ा बिहाज़ल बैती। ना रुको तुम किसी एक को जो तवाफ़ करे बैतुल्ला का। वसल्ला आयतन अय्यता सातिन शाह मिनल लैली औ नहारी। और नमाज पढ़े जिस टाइम चाहे, रात दिन में। रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसाई। जवाल के टाइम नमाज नहीं ना पढ़नी, नहीं पढ़नी ना, मना है ना, हदीस से पढ़ लिया आपने। लेकिन जवाल के टाइम बंदा बैतुल्ला का तवाफ़ कर सकता है, ठीक है। अल्लाह आपको ले जाए, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, जवाल का टाइम है, आप जब चाहें, जब आपको टाइम मिले
آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، اور وہ جو طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ زوال ہی کیوں نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ نصف النہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دوپہر کے وقت نماز پڑھنے سے، حتی تزول الشمس یا شمسو یا تک کہ سورج ڈھل جائے، الا یوم الجمعہ مگر جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن کہتے ہیں زوال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے آ رہی حدیث، رواہ الشافعی۔ اس کو روایت کیا شافعی نے، حدیث صحیح نہیں ہے، جمعہ کے دن بھی زوال ہوتا ہے۔ وعن ابی خلیل عن ابی قتادہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ وعن ابی خلیل، عن ابی قتادہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ ابو وسلم خلیل ابو قتادہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کالا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کارہ الصلاۃ نصف النہار نبی اسلام نے مکروہ سمجھا نماز پڑھنا دوپہر کے وقت، حتی تزول الشمس یا تک کہ سورج ڈھل جائے، الا یوم الجمعہ ہاں مگر جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ وقال ان جہنم تسجر الی یوم الجمعہ الا یوم الجمعہ، جہنم بھڑکائی جاتی ہے سوائے جمعہ کے دن کے۔ رواہ ابو داؤد وقال ابو الخلیل لم یلق ابا قتادہ۔ لو جی، ابو داود نے اس کو روایت کیا، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابو داود کی ابو قتادہ ابو الخلیل کی ملاقات نہیں ہوئی ابو قتادہ سے، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، حدیث کیسے سنی ہے؟ اس لیے اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے۔ شاگرد کا اپنے استاد سے سماعت ثابت نہیں ہے۔ جی، الفصل الثالث تیسری فصل، عن عبداللہ السنابحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، شیطان نکلتا ہے نہ، سورج نکلتا ہے، اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے۔ اللہ، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا سینگ۔ فَإِذَا ارتفعت فارقها، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، جب وہ سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ سینگ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ثم إذا استوت فارنها، قارنها، یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو سینگ پھر اس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی زوال کے وقت۔ فَإِذَا زالت فارقها، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو سینگ اس کو چھوڑ جاتا ہے، اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَإِذَا قَارَنَهَا، دَنَتْ، جب قریب ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے، قَارَنَهَا، قارنها، پھر وہ سینگ اس سے مل جاتا ہے۔ فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو سینگ اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی تلک الساعات، نبی اسلام نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ رواہ مالک و احمد والنسائی۔ آپ بھی نا ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھیں، ترجمہ کیسے کرنا ہے، اچھا سلیس پیارا ترجمہ کیا کریں تاکہ سننے والا متاثر ہو۔ ہمارے جو استاد تھے نا عبداللہ سعید صاحب، وہ بڑا پیارا ترجمہ کرتے تھے، ہم حیران ہو جاتے تھے، اور میں نے اللہ کی مہربانی سے ان سے سیکھا ہے ترجمہ کرنا۔ آپ بھی ذرا خود ترجمہ کیا کریں اور سیکھیں کہ کیسے ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے، مشکل بھی آسان ہو جائے، ترجمہ ایسا کیا کریں۔ جی، وعن ابی بصرۃ الغفاری قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی بالمخصص صلاۃ فی العصر، المخمس، مخمس جگہ میں۔ صلاۃ العصر، کون سی نماز پڑھائی؟ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز پڑھائی۔ فقال ان هذه صلاۃ اریزت علی من کان قبلکم، قبلکم، آیا
یہ نماز عصر تم سے پہلے لوگوں پہ پیش کی گئی، فَزَيَّعُوهَا انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا جو اس کی محافظت کرے گا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ہوگا اس کے لیے ڈبل اجر، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَشَاهِدُ النَّجْمُ، یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے، اور شاہد کیا ہے؟ ستارہ۔ شاہد سے کیا مراد ہے؟ ستارہ۔ رواہ مسلم۔ آگے چلیں۔ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو لَقَدْ صَحِبْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا یصلی یصلی ہم نے آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا، بلکہ آپ نے تو وہ نماز پڑھنے سے، یعنی وہ دو رکھتے عصر کے بعد، عصر کے بعد والی دو رکھتے آپ نے تو ان سے منع فرمایا ہے۔ یعنی الرکعتین بعد العصر۔ چلیں کلیئر ہو گیا، رواہ البخاری۔ آگے چلیں۔ وعن ابی ذر قال وقد صعد على درجۃ الکعبۃ، ابو ذر سے روایت ہے جب کہ وہ چڑھے کعبہ کی سیڑھی پر، دارجہ میں نا سیڑھی، داراجہ کعبہ کی سیڑھی پر، من عرفنی، نہیں پیچھے پڑے، علی درجۃ الکعبہ، من عرفنی فقد عرفنی، ابو ذر کہنے لگے جس نے مجھے پہچانا اس نے تو پہچانا، ومن لم یعرفنی فانا جندب، جس نے مجھے نہیں پہچانا میرا نام جندب ہے، سن لو میں جندب ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بعد الصبح آپ فرما رہے تھے صبح کے بعد نماز کوئی نہیں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا بعد العصر اور عصر کے بعد نماز کوئی نہیں، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، الا بمکہ، سوائے مکہ کے، الا بمکہ، اللہ تین دفعہ اللہ بمکہ اللہ بمکہ اللہ بمکہ۔ ہاں مکہ میں آپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے، جب چاہے بندہ طواف کرے، فجر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، دوپہر کے وقت کرے، طواف بھی کرے، نماز بھی پڑھے، طواف کی دو رکھتے۔ رواہ احمد ورزین۔ آگے چلیں۔ باب الجماعت و فضلها، ماشاءاللہ باب الجماعت ہے، کل پڑھیں گے جماعت اور اس کی فضیلت، اللہ نے چاہا تو ضرور پڑھیں گے، اللہ ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آگے نکالیں ذرا ترکیب القرآن۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ جی قاری صاحب آ رہی ہے۔ نکالیں آج کون سی آیت پڑھنی ہے؟ کل بچوں کو چپ کراؤ، کل آپ نے بڑا مجھے مایوس کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں بہت کل مایوس ہوا ہوں آپ سے، نا امید، آج نہیں ایسے کرنا، آپ نے جواب دینے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چلے وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدوا تم نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار،
انہم بشک وہی هم المفسدون فسادی ہیں ولیکن لیکن لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے. اذا کیا ہے؟ اذا کیا ہے؟ اذا نہیں. ظرف مکان کیسے؟ جب. اذا جی آپ بتائیں گروپ کے اندر اذا کیا ہے؟ نہیں. گروپ کے اندر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کر سواری چلے مجھے جواب دیں اذا کیا ہے؟ اذا یہ ہے حرف شرط. جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ فساد نہ کرو، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو مصلح ہیں، یہ شرط ہے. قیلا، قیلا کون سا صیغہ ہے؟ قیلا فعل ماضی نہیں، پہلے صیغہ بتایا کریں. قیلا واحد مذکر غیب مذکر حاضر نہیں غیب. قیلا واحد مذکر غیب. فعل فعل کون سا ہے؟ فعل مجہول کون سا مجہول؟ ماضی مجہول. قیلا اصل میں تھا کوویلا. اصل میں کیا تھا؟ کوویلا. کوویلا واؤ کی حرکت ما قبل کو دی، واؤ کو یا سے بدل دیا. قیل شد. اس کا باب کیا ہے؟ قالا قیل قیلا جی نہیں نا. قال یقولو بروزن ناصرہ. افتقسام میں سے کیا ہے؟ قال اس میں تھا قوالا. قوالا اجوف واوی. شاباش. لا تفسدو کون سا صیغہ ہے؟ جی جی جمع مذکر حاضر. فعل نہیں حاضر معلوم. شاباش. فعل نہیں حاضر معلوم. قالو انما. قالو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غیب. فعل اونچی ماضی معلوم. باب ابھی تو میں نے بتایا ہے قیلا. قال یقول ہو بروزن نصرہ. افتقسام میں سے کیا ہے؟ قال یقول ہو ابھی بتایا ہے. ابھی اجوف واوی. قالو کے آگے آگے انما. یہ انما کیا ہے؟ نہیں، انہ ہوتا تو مشبہ بالفعل ہے. آج یہ پہلے دفعہ ہے انما. کلمہ حسر ماشاء اللہ. کلمہ حسر جب انہ کے بعد آ جائے ما، پھر اس کو بولیں گے کلمہ حسر. اس کا معنی صرف بس، جیسے کہتے ہیں نا بس بات جی ہم نے یہی کرنا ہے، صرف سوائے اس کے نہیں. صرف یہ ہو گیا کلمہ حسر. کس نے جواب دیا ہے؟ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ عائشہ نے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کلمہ حسر. قالو انما کلمہ حسر. نحنو یہ کیا ہے؟ مبتدا نہیں ہے تو یہ ہے ضمیر جمع کی. نحنو ٹھیک ہے، ضمیر ہو گئی. مبتدا ہے. ٹھیک ہے. انما نحنو مصلحون. اس کی ترکیب بھی ہم کریں گے. مصلحون کون سا صیغہ ہے؟ ہاں بالکل. اور نہیں ہے سالم. آپ بتائیں جی گروپ کے اندر کو بتا رہی تھی جمع مذکر
جی آگے بولیں. جمع مذکر حاضر اور نہیں جی. جمع مذکر کچھ ہی بولو. ہاں جمع مذکر اسم فاعل. جمع مذکر اسم فاعل. اس کا باب بنائیں. اس کو بہت جلدی کریں. مصلحون اس کا باب ہے اصلح یصلح اصلاحا. بر وزن اکرم یکرم. اس کا مادہ ہے صلوحا. صلوحا یہ کیا یفت اقسام میں سے؟ صلوحا صحیح. صحیح. ترکیب سن لیں. قالوا انما نحن مصلحون کی سن لیں. قالوا فعل، ہم فاعل، فعل فاعل مل کر قول، انما کلمہ حصر، نحن مبتدا، مصلحون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر معقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے بچوں کو ذرا خاموش کروائیں. الا خبردار. الا کیا ہے؟ الا کون سا حرف ہے؟ الا ہے حرف تنبیہ. الا کیا ہے؟ حروف تنبیہ کتنے ہیں؟ ہاں بولے بولیں کتنے؟ 3. کون سے؟ ہاں الا اماہا. آپ بھی بتائیں. آپ بتا رہی ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن. الا اماہا یہ ہیں حروف تنبیہ. الا انہم هم المفسدون. مفسدون کون سا چیز ہے؟ جلدی کریں بات ختم کریں. جمع مذکر اسم فاعل. اس کا باب کیا ہے؟ مفسدون افسد یفسد. بر وزن اکرم افت اقسام میں سے کیا ہے؟ بولے بولے نہ شرمایا کریں. صحیح صحیح. اچھا ٹھیک ہے. ولیکن یہ لیکن کیا ہے؟ حرف عطف. لا یشعرون یہ کون سا صیغہ ہے؟ لا یشعرون. نفی معلوم جمع مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہے. نفی معلوم جمع مذکر غیب. باب شارہ یشورو یشعور یشورو شرف یشرفو. یہ افت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح. افت اقسام میں سے کیا ہے؟ صرف صحیح. صرف آپ کا ذوق اور شوق بڑھانے. میری بات سننے غور سے. آپ کا شوق بڑھانے کے لیے کوئی ایک دن رکھ لیں. کوئی ایک دن جو لفظ آپ کا دل چاہے آپ مجھے دے دیں. ایک لفظ قرآن سے، سیاستہ سے، کسی حدیث کی کتاب سے ایک لفظ آپ مجھے دے دیں اور آپ مجھے کہیں کہ اس ایک لفظ پہ آپ نے ایک پورا گھنٹہ ہمیں گرامر پر درس دینا ہے، لیکچر دینا ہے. ایک پورا گھنٹہ ایک حرف پہ. انشاءاللہ اسی وقت اسی ٹائم ایک پورا گھنٹہ میں آپ کو درس دوں گا ایک لفظ پہ اور ساری گرامر آپ کو بتاؤں گا صرف ایک لفظ پر. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گرامر کیا ہوتی ہے. اور گرامر پڑھانے والے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بیچارے دیوبندی بڑے دعوے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ڈسکا میں ایک بندے نے سورہ زوا پر 3 گھنٹے تقریر کی ڈسکا سیالکوٹ میں. اور اس نے چیلنج کیا. اس نے کہا ہے کوئی وابی، ہے کوئی ایسا بندہ جو 3 گھنٹے بولے گا اس صورت پہ؟ مجھے پتہ چلا. میں نے کہا جاؤ اسے کہہ دو میں آ رہا ہوں.
اس نے پوری صورت پہ 3 گھنٹے درس دیا ہے، میں صرف اکیلے لفظ دعا پہ 5 گھنٹے بیان کروں گا، 5 گھنٹے۔ اللہ کے فضل سے میں گیا اور 5.5 پورے 5 نہیں 5.5 گھنٹے، یعنی 5 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ اور اوپر میں نے اکیلے لفظ دعا پہ درس دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی عزت دی مسلک اہل حدیث کو۔ میرا خیال ہے کہ وہ میرا بیان موجود ہوگا، مل جائے گا نیٹ پہ، یا نہ ملا تو ہم لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو صرف آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے آپ مجھے ایک دن کہیں کہ آج آپ سبق نہ پڑھائیں، اس لفظ پہ آپ نے ہمیں پڑھانا ہے 1 گھنٹہ، میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، صرف آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے۔ اس لیے آپ پڑھا کریں، محنت کیا کریں، تیاری کیا کریں۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔